اللہ کا خوف اللہ کی طرف لے جائے گا. اس لیے اپنے ایمان میں ترقی کے لیے بات سننی ہے کہ اللہ کا خوف بڑھ جاوے، اللہ کا یقین بڑھ جاوے، اللہ کے وعدوں کا یقین بڑھے. جب اللہ کے وعدوں کا یقین بڑھے گا آدمی اپنی زندگی گزارنے میں حالات کا مقابلہ کرے گا. کیوں کہ کرنے والا تو اللہ ہے، اس کی پریشانی ہے. جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا. تو یقین کی ترقی ہوتی ہے تو آدمی دین پر عمل کرنے میں فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے تو یہ کرنا ہی ہے، جو ہونا ہے ہو جائے گا. تو کیا ہوگا کہ جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہوگا. اور کیا ہوگا؟ مسلمان کا ایمان ہے کہ کیا ہوگا کہ جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہوگا. تو اللہ کا خوف، اللہ کا یقین یہ فیصلہ کراتا ہے اللہ کے کام کے لیے کہ مجھے تو یہ کرنا ہی کرنا ہے. ایمان کے اثرات میں سے ہے کہ مجھے تو کرنا ہی کرنا ہے. پھر جو اللہ کے لیے تیار ہوگا اللہ اس کو برباد نہیں کرے گا. اللہ کے لیے تیار ہوا ہے، اللہ کے کام کے لیے تیار ہوا ہے، تو کیا اللہ اسے برباد کریں گے؟ کہ اللہ اسے برباد نہیں کریں گے، اس کی محنت کو بھی برباد نہیں کریں گے. کیوں؟ کہ اس کا تعلق اللہ سے ہے تو نسلوں تک اس کی خیر جائے گی. نسلوں تک خیر جائے گی، اس کی اپنی ذات تک نہیں رہے گی. کہ اللہ سے تعلق پیدا کیا تھا، اللہ سے تعلق پیدا کر کے اس کا حق ادا کیا تھا، یہ نسلوں تک پھیل جائے گی. اس لیے اس محنت کے ذریعے سے کہ اپنے اندر یقین پیدا کرنا، اپنے اندر خوف پیدا کرنا خدا کا، آخرت بنانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا. مسلمان آخرت کا سوداگر ہے. مسلمان کون ہے؟ کہ آخرت کا سودا کرنے والا، آخرت خریدنے والا. تو جو اللہ سے آخرت خریدے گا اللہ اس کو اس سودے میں نفع کی بشارت دیتے ہیں کہ خوش ہو جاؤ اس سودے میں. تو سب شروع ببیعکم الذی بعتم، خوش ہو جاؤ، سودا تمہارا کامیاب ہے. جیسے سہیب رومی سے فرمایا تھا، سہیب رومی پرانے صحابی ہیں، مکے میں آ کر بسے تھے، وطن تو دوسرا ہے. پھر ایمان نصیب ہوا. جب ایمان آتا ہے تو ایمان کے تقاضے بھی آتے ہیں. ہر بڑی چیز اپنے ساتھ تقاضے لاتی ہے. تجارت تقاضے لاتی ہے، زمینداری تقاضے لاتی ہے، ملازمت تقاضے لاتی ہے. پوری زندگی انسان کے تقاضے سے بھری ہوئی ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے اس کو مشقت میں پیدا کیا ہے. تو سارے تقاضے اس کے سامنے. یہ الگ بات ہے کہ دین کے ہو دنیا کے ہو، آدمی کی زندگی تقاضے سے بھری ہوئی ہے، اسی میں اس کی ترقی ہے. تو سہیب رومی ایمان لائے. اب ایمان کا تقاضا آیا کہ ہجرت کرو. جی ہاں، ایمان کا تقاضا ہوتا ہے ہجرت کرو. ہجرت ہوتی ہے ایمان کی ترقی کے لیے. اسلام میں حرکت بھی ہے، سکون بھی ہے. چکی سے مشابہت ہے اسلام کو، چکی سے مشابہت ہے. ایک پارٹ چکی کا حرکت کرتا ہے، ایک پارٹ ثابت رہتا ہے. ان دونوں کے مجموعے سے آٹا نکلتا ہے. اسلام کی مثال بھی ایسی بتائی ہے. فرمایا
کہ اسلام کی چکی چلے گی تو سکون بھی ہے، حرکت بھی ہے. حرکت کا تقاضا آوے تو حرکت کرے. اس لیے ہجرت کا تقاضا آیا تو ہجرت کے لیے تیار ہو گئے. صہیب رومی تقاضے پر جانا. جی ہاں، فضا نہیں ہوتی ہے، ماحول نہیں ہوتا ہے تو رکاوٹیں آتی ہیں. محنت اس لیے کرنی پڑتی ہے کہ فضا بنے، راستہ بنے، رکاوٹیں ہٹے. محنت کا وہ دور جس میں رکاوٹیں ہٹائی جاتی ہے، راستہ بنایا جاتا ہے. محنت کے اس دور کو فضیلت ہے، اس دور پر جو اس کے بعد آئے گا. صحابہ کرام نے بھی دو قسم کے حضرات ہیں. ایک وہ حضرات ہیں جنہوں نے محنت کر کے فضا بنائی. دوسرے وہ حضرات ہیں جو فضا کے بعد آئے. حتیٰ کہ انہوں نے پہلے والے لوگوں کو کہا کہ ان کا درجہ بڑا ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہے. انہوں نے فضا بنائی ہے، راستہ بنایا ہے، رکاوٹیں دور کی ہیں، راستے کے روڑے ہٹائے ہیں. اب لوگوں کے لیے راستہ کھل گیا، اب لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. یہ بھی تقاضوں میں سے ہے، ایمان کے تقاضوں میں سے. راستہ حق بناوے، اپنے لیے اللہ کی طرف راستہ بناوے، لوگوں کے لیے حق کا راستہ بناوے. دونوں کا تقاضا ہے. اپنا راستہ اللہ کی طرف بناوے، اپنا تعلق اللہ سے صحیح کرے. اس کی اللہ نے دعوت دی ہے کہ ہر آدمی اپنا تعلق اللہ سے صحیح کرے، کہ اللہ کا خوف پیدا کرے، اللہ کا یقین پیدا کرے، اللہ کی محبت پیدا کرے، اللہ سے امیدوار رہے. جی ہاں، یہ ضروری ہے. اللہ سے امیدوار بھی رہے، اللہ سے ڈرے بھی، یقین بھی پیدا کرے، خوف بھی پیدا کرے. امن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو چاہے اللہ کی طرف راستہ بناوے. یہ بھی ذمہ داری ہے دین اور ایمان کی کہ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط کرے. جتنا اللہ سے مضبوط تعلق ہوگا، آدمی حالات کے مقابلے میں اللہ کا کام کرے گا، پھر اللہ اس کے لیے حالات ٹھیک کر دیں گے. کیوں کہ انہوں نے اللہ کے لیے کام کیا ہے، حالات کا مقابلہ کیا ہے، تو پھر حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں. حالات کو اللہ بدلتے ہیں اپنی قدرت سے. حالات کو سخت بھی بنا دیتے ہیں، حالات کو بہتر بھی بنا دیتے ہیں. قدرت سے بہتر بناتے ہیں، کسی حکمت سے سخت کر دیتے ہیں. اس لیے کوئی نہ گھبراوے حالات کی وجہ سے. یہ تعلیم ہے مسلمان کو کہ کوئی بھی حالات سے نہ گھبراوے. اللہ حکمت سے حالات کو تنگ کرتے ہیں. کوئی حکمت ہے اللہ کی کہ حالات کو تنگ کر دیا تو کہ نہ گھبراوے. حکمت سے حالات تنگ یہ ہیں، پھر اپنے فضل سے، اپنے قدرت سے کہ آسان بھی کر دیں گے. یہ ایمان کی بات ہے، کیونکہ مسلمان ہر حال کو اللہ کی طرف سے سمجھتا ہے، دوسروں کی طرف سے نہیں ہے، اللہ کی طرف سے. قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا. آپ کہہ دیجئے کہ ہم کو وہ بات پہنچے گی جو ہمارے اللہ نے ہمارے لیے طے کی ہے. اس لیے کوئی حالات سے نہ ڈرے. ہاں، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنا کر کے رکھے، پھر جو حال آئے گا اس میں خیر آئے گی. ناگوار حالات آئے ہیں تو سمجھے کہ حکمت کا تقاضا ہے. جیسے ڈاکٹر اور حکیم کبھی کڑوی دوا دے دیتے ہیں، کبھی تیز دوا دے دیتے ہیں جو جلن پیدا کرتی ہے. کیا بات ہے کہ تقاضا ہے حکمت کا. پھر آسانی آ جاتی ہے. خدا گر بحکمت بے بندر ڈرے، کشایت بفضلش درے دیگرے. یہ بات کہ حکمت سے اللہ نے حالات تنگ کر دیے، حکمت کا تقاضا ہے. اللہ حکیم بھی ہے، اللہ قادر بھی ہے. قدرت سے سب کچھ بناتے ہیں، اپنی قدرت کا ظہور حکمت کے ساتھ کرتے ہیں. تو تسلی بھی ہے کہ کوئی نہ گھبراوے. کیوں کہ ہمارے حالات کا تعلق آسمان سے ہے.
نیچے سے نہیں ہے. ایمان والوں کا تعلق اوپر سے ہے، نیچے سے نہیں ہے. ہمارا یقین ہے کہ جو آتا ہے اوپر سے آتا ہے، ہمارے اعمال بھی اوپر سے جاتے ہیں، ہمارے حالات بھی اوپر سے آتے ہیں، ہماری دعائیں بھی اوپر سے آتی ہیں، اوپر جاتی ہے، اور بلائیں بھی اوپر سے نیچے آتی ہے، جو دعائیں اس کو روک دیتی ہے حدیثوں میں. تو ہمارا سارا مسئلہ اوپر سے تعلق رکھتا ہے. اس لیے یہ بات کہی گئی ہے کہ اپنے اندر استقامت اور ثبات قدمی پیدا کرنی ہے. پھر اگر ناگوار حالات آئے ہیں تو یہ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے. جیسے میں نے کہا نہیں، کڑوی دوا دے دی ہے، تیز دوا دے دی ہے، بھاری دوا دے دی ہے، یہاں اس کا تقاضا ہے. اب کہ آگے پھر وہی اس کو بدل بھی دے گا کہ بس اب تو ہو گیا کام. تو اس لیے بات کہی تھی، اس لیے کوئی نہ گھبراوے. ہاں، جو تقاضے، جو ذمہ داری ہم کو دی گئی ہے وہ ہر حال میں پوری کرے، وہی علاج ہے. تو میں سہیب رومی کی بات کر رہا تھا کہ تقاضا آیا ہے کہ ہجرت کرو. ہجرت فرض ہو گئی تھی، کسی کے لیے معافی نہیں تھی. ہجرت کرو. اب ہجرت کر کے جا رہے ہیں تو رکاوٹ آئی ہجرت کے راستے میں کہ تمہیں ہجرت نہیں کرنے دیں گے. تم باہر سے آئے تھے یا تم نے پیسے کمائے تھے، اب جا رہے ہو تو ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے. یہ مسئلہ ہے. انہوں نے کہا کہ مجھ کو جانے دو، باقی رہا میرا مال کا مسئلہ وہ تم لے لو. ہاں، یہ مال تم لے لو تو میرے لیے راستہ چھوڑ دو تاکہ میں گنہگار نہ بنوں. یہ طرح تھا. اس کو قربانی کہتے ہیں. اسے قربانی کہتے ہیں کہ اپنا راستہ کھلوانے کے لیے اپنی چیز چھوڑ دی. ہجرت کے معنی چھوڑنے کے ہیں. چھوڑ دی، مال تم لے لو اور راستہ چھوڑ دو. یہی علاج تھا. دوسرا علاج کرنے کی اجازت نہیں تھی. دوسرا یہ کہتے کہ ان کو مارتے تو رکاوٹ لے کر آئے تھے، انہیں مارتے کرتے ہوئے مارنے کی اجازت نہیں ہے. ورنہ میں تمہیں مار سکتا ہوں، مجبور نہیں ہوں، مگر اللہ کی اجازت نہیں ہے. اس لیے مال دے کر راستہ کھلوایا. یہ حال آیا ہاں کہ مال چلا گیا، حکم پورا ہو گیا. یہ بات اللہ کو پسند آ گئی. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو آپ نے ان کو بشارت دی کہ آپ اپنے سودے میں کامیاب ہو گئے اپنے سودے میں. انہوں نے کہا میں نے تو آپ کو کچھ بتایا نہیں. جبریل نے بتایا ہوگا. ہاں، بات یہی تھی کہ اللہ کی طرف سے یہ بات آئی ہے، چونکہ کام قابل قبول ہو گیا تو نبی کو خبر دی کہ انہیں بشارت دو. اللہ اپنے بندوں کو بشارتوں کے ساتھ چلاتے ہیں. جی ہاں، بشارتیں دو، بشیر عباد کہ بشارت دو ان کو. تو یہ بشارت ملی کہ تم اپنے سودے میں کامیاب ہو. یہ سبق ہے کہ کوئی حال آیا ہے اور اس حال میں کوئی نقصان ہو گیا ہے کہ وہ نقصان نہیں ہے بلکہ وہ قربانی ہے، اور وہ قربانی کامیابی کی سیڑھی ہے. اسی سے کامیابی تک جائیں گے.